दुनिया का कितना ही अमीर बाप हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा सरपंच और चौधरी हो, अगर उसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी तो इस शादी का कोई एतबार नहीं है शरीयत के अंदर। मसलन हम जहां करना चाह रहे हैं शादी, मेरी बेटी वहां तैयार नहीं है, मेरी बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां हम नहीं चाहते कि वो शादी करे, हमने अपनी पसंद का लड़का लाकर उसका निकाह करा दिया और बेटी मजबूर होकर उसके साथ निकाह करती है, लेकिन वो काजी से ये कहती है, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले से कहती है, मौलाना साहब ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बाप ने जो लड़का लाकर रख दिया है ये दिल से मुझे पसंद नहीं है, काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे और अगर पढ़ा देते हैं तो उसके निकाह की कोई हैसियत नहीं है। एक औरत, एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने निकाह हो जाने के बाद भी उस लड़की से कहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी है तो तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस लड़के के साथ रहे या तू चाहे तो मैं निकाह तेरा फिस्क कर देता हूं, लड़के के तलाक देने की जरूरत नहीं है, निकाह फिस्क कर देता हूं। एक इद्दत गुजारेगी हैज की, जिसका निकाह फिस्क होगा उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, सिर्फ एक हैज उसकी, एक पीरियड उसकी इद्दत है। तुम एक पीरियड, एक माहवारी, एक एमसी, बस ये पीरियड गुजारो और जैसे ही तुम्हारा महीना हो, महीना से खत्म होने के बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकती हो अपने मनपसंद लड़के के साथ। लेकिन लड़की को शादी के लिए वली की सख्त जरूरत है, अपने बाप की, सरपरस्त की, मालिक की जरूरत है। लड़की, ये सच है कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि लड़की अपनी मर्जी से अकेले भी निकाह नहीं कर सकती है, उसको निकाह के लिए वली की इजाजत चाहिए और वली उसका बाप है। बाप अगर दिमागी तौर पर कमजोर है तो चचा है, चचा दिमागी तौर पर कमजोर है तो लड़की का भाई है, और लड़की का भाई भी नहीं तो कोई और जो उसका रिश्तेदार करीबी होगा उसकी इजाजत चाहिए। लेकिन जिस लड़की का कोई ना हो तो फिर काजी खुद वली बन सकता है। जैसे मौलाना जर्जीस अगर किसी का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का भाई भी नहीं है, लड़की का चचा भी नहीं है, तो फिर मौलाना जर्जीस खुद काजी, खुद वली बन सकते हैं और उस लड़की का वली बनकर निकाह करा सकते हैं, काजी वली बन सकता है। लेकिन कोई दूसरे गांव की लड़की अपने बाप का घर छोड़कर भागकर आपके गांव में रतनी में आ जाए तो रतनी का रहने वाला कोई बुढ़ा उस लड़की का बाप नहीं बन सकता है। होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना? किसी दूसरे गांव की कोई लड़की भाग के रतनी में आ गई, रतनी के लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब उसके बाप ने कह दिया तू भाग के गई है, मेरे घर में अगर कदम रखेगी तो हम टांगे काट देंगे तेरे, मरते दम तक तुझसे रिश्ता खत्म। अब वो लड़की वहां नहीं जाना चाह रही है। यहाँ एक बुढ़ा उठता है, हाजी है साहब, पान मुंह में खाते हैं, सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं, बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूं। तेरे बाप बन जाने से रिश्ता जायज नहीं हो जाएगा। वो लड़की भाग कर आई है, न किसी के बाप के बन जाने से, न हाजी और नमाजी कोई मौलवी भी उसका बाप नहीं बन सकता है। मुंह बोले बाप की कोई हैसियत नहीं है शरीयत के अंदर। कल ये लड़की अगर हज करने जाती है तो मुंह बोले बाप के साथ नहीं जा सकती है, मुंह बोले भाई के साथ नहीं जा सकती है। शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी जो चाहे उसका बाप बन जाए, फिर तो कोर्ट मैरिज भी इस्लाम में जायज हो जाएगी। जबकि हमारा सबका इज्तिमाई फतवा है, देवबंदी, बरेलवी, यहाँ तक के शिया भी, यहाँ तक के अहले हदीस भी, सबका इज्तिमाई फैसला है और इज्तिमाई फतवा है कि कोर्ट मैरिज माँ बाप की इजाजत के बगैर जो लड़के और लड़कियां कोर्ट में कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं है, ये जायज नहीं है। कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़का और लड़की जिनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, उनसे जितनी औलाद पैदा होगी सब हरामी और नाजायज औलादें मानी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के अंदर वली चाहिए, वली, लड़की को वली। तो इतनी इज्जत दी इस्लाम ने औरत को कि औरत अपनी मर्जी से पहले लड़की का निकाह होगा, इजाजत ली जाएगी, उसके बाद लड़के का निकाह होगा।
اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت کو، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ شودر ہریجن پیروں سے پیدا ہے برہما جی کے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے، اگر کسی برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اس برہمن لڑکے کو دے دے، لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے، اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے، جن آنکھوں سے اس نے برہمن کی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ غور کریں آپ، برہمن کو اگر پسند آ جائے تو شودر کو اپنی بیٹی دے دینا چاہیے، لیکن شودر کو اگر برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ یہ عزت ہے عورت کی ہندو دھرم میں، دیکھ لیجیے آپ۔ اور اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تم نکاح تک نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، اور مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عورت کو کیا سمان دیا ہے۔ کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی، اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے۔ جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ پھر آپ کو جو دعا مانگنا مانگیے۔ اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جانا ہے، مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے، صفا تک جانا ہے۔ آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے، نارمل، پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے گرین سگنل، جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر، تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے، بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا، ایسے نہیں، ہلکا ہلکا دوڑیں گے، اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ، ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں، ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے، وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے، پھر ہری بتی لگی ہے، پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے، پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل، منہ میں انگوٹھا رکھ کے چوس رہے تھے، اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے، الا من تترکونا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا دلیل اللہ، اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے، اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے،
علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں, صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں, شاید کوئی گاؤں, شاید کوئی قبیلہ, شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے, 2-4 آدمی رہنے والے نظر آ جائیں اور میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں. لیکن پہاڑی کی اونچائی پر چڑھنے کے بعد بھی ان کو نیچے کوئی بستی نظر نہیں آئی. صفا سے چکر لگاتی ہیں, نارمل چال چلتی ہیں, پھر تھوڑی دور سینہ تان کر چلتی ہیں, دوڑتی ہیں, پھر رکتی ہیں, پھر نارمل چال چلتی ہیں, پھر دوڑتی ہیں, مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں. مروہ کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بستی مل جائے, کوئی محلہ مل جائے, کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں. لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے, ہونٹ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے اپنے بچے کی پیاس کی خاطر. پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے, اللہ جتنا میں عورت ہو کر سکتی تھی کر لیا, ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا, جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی, جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی, اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے. اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما, اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے. اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو, میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے حوالے کر کے گیا ہے, میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے اور میرے ہی راستے میں گیا ہے. جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے تم اپنا پر وہیں پر مارو. جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے, پانی بہنے لگتا ہے. ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے. پانی ادھر ادھر بہنے لگا, وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے, اس لیے سمیٹنے لگی. کتنا سمیٹیں گی, پانی کا چشمہ نکل رہا ہے, پانی ادھر ادھر ایسے سمیٹ رہی ہیں اور اب عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم. یہ عربی کا جملہ نہیں ہے. زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک, ٹھہر ٹھہر, کہاں جا رہا, رک, زم زم, بار بار کہہ رہی زم زم یعنی رک رک, زم زم ٹھہر ٹھہر, یہ بار بار کہہ رہی ہیں. لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے, وہ سمیٹتی ہیں, پانی بہہ جاتا ہے. حضرت ہاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے, اسی میں جمع ہو جائے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے. اگر ہاجرہ نے اس پانی کی باؤنڈیشن نہ کی ہوتی, ہاجرہ نے اس پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی, ہاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا, تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا. اور جو چیز عام ہو جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہو نا, گنگا کا پانی ہر جگہ بہتا پھرتا, کوئی قدر ہے؟ جو چاہتا اس میں لیٹرین کر دیتا, جو چاہتا پیشاب کر دیتا ہے, جو چاہتا اس میں پائخانہ کر رہا ہے, جو چاہتا اس میں گندگی پھینک رہا. بار بار یوگی اور مودی سرکاروں کو لوگ للکار رہے ہیں, تم تو کہہ رہے تھے ہم گنگا کی صفائی کریں گے, آج تک گنگا کی صفائی نہیں ہوئی ہے. سرکاریں کل گھرے میں کھڑی ہیں, گنگا کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے. اب اس پانی کی کوئی قدر نہیں, کیونکہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کیونکہ وہ عام نہیں ہوا ہے. حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی. اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ, ہاجرہ صفا سے مروہ تک جا رہی ہیں, کہیں کہیں سینہ تان کے جا رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں. ہر حاجی کو جہاں پہ ہاجرہ دوڑی تھیں آج ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے. وہاں ہر حاجی کو تھوڑا سا یا عمرہ کرنے والے کو سینہ تان کر دوڑنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کر دیا ہے, فرمایا ہے کہ ہماری امت کی عورتیں سینہ تان کر نہیں دوڑیں گی, وہ اپنی نارمل چال میں چلیں گی. لیکن اللہ کے رسول نے حاجیوں کو, مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرنا ہوگا. جہاں ہاجرہ نارمل دوڑی تھی تمہیں نارمل دوڑنا ہے, اور جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا تیز دوڑنا ہے. جہاں ہاجرہ نے
थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी, वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मोहतमिर उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वही हाजी का पैर, और इसको इबादत। गौर करो, लिखो मीडिया वालों, लिखो अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, सीआईडी वालों और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में बांध दिया है, औरतों पर जुल्म किया है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। औरत को इस्लाम ने ये इज्जत दी है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी दौड़ना है, जहां हाजरा सीना निकाल के दौड़ी वहां तुम्हें भी निकालना है। और जब तक कोई हाजरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह उसके हज और उम्रे को कबूल नहीं करेगा। हाजरा के नक्शे पाको, हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा एक औरत का सम्मान क्या हो सकता है? कोई किसी मजहब ने औरत के पैर, औरत के हाथ, औरत के कदम को अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाया है। आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर बीवी की लंबी उम्र के लिए कोई रोजा और इबादत नहीं है, लेकिन आदमी की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ का रोजा रखना पड़ता है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है।